اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب 28، حصہ 2، واقعہ قرطاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی ایام علالت کا ایک اہم واقعہ وہ ہے جو کتب سیرت میں واقعہ قرطاس کے نام سے معروف ہے۔ اس واقعے کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے متعدد روایات مختلف سندوں سے نقل کی گئی ہیں، جن کا سلسلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر تمام ہوتا ہے۔ کسی دوسرے صحابی سے اس باب میں کوئی صریح روایت منقول نہیں ہوئی ہے۔ خلاصہ ان سب روایات کا یہ ہے کہ وفات سے 4 روز پہلے جمعرات کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض کی شدید تکلیف طاری تھی اور آخری وقت قریب معلوم ہو رہا تھا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس وقت گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ اس وقت سخت تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ اس پر اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، سامان کتابت لے آنا چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز لکھوا دیں جس کے بعد ہم گمراہ نہ ہو سکیں، اور بعض اصحاب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خیال کی تائید کی۔ کچھ اور لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دریافت کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی کچھ لکھوانا چاہتے ہیں یا یہ بات آپ نے غلبہ مرض کی وجہ سے گھبراہٹ میں فرمائی ہے۔ اس طرح بعض لوگ آپس میں بحث کرنے لگے اور بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا مدعا پوچھنے میں لگ گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نیز یہ قول کسی روایت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قالو کے ساتھ منقول ہوا ہے، یعنی جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے بعض نے یہ کہا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، دوسری یہ کہ جو وفود باہر سے آئیں ان کی اسی طرح خاطرداری کرنا جس طرح میں کرتا تھا، اور تیسری بات یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے ادا نہ ہوئی یا راوی سے فراموش ہو گئی۔ روایات اس باب میں بھی واضح نہیں ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو فراموش کیا یا بیچ کے کسی راوی نے۔ اس معاملے میں بہت حاشیہ آرائیاں کی گئی ہیں، لیکن اگر کوئی سیدھے طریقے سے بات سمجھنا چاہے تو اصل صورت معاملہ کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ اپنے محبوب ترین پیشوا اور رہبر کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ کر سب لوگوں پر اضطراب کا عالم طاری تھا۔ مرض شدت پکڑ چکا تھا۔ سب کی آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت کرب کی حالت میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا حال یہ تھا کہ اس واقعے کے سالہ سال بعد ایک روز شاگردوں کے سامنے ان کی زبان پر جمعرات کا لفظ آیا اور یکا یک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا،
جمعرات کا کیا قصہ ہے جسے یاد کر کے آپ یوں بدحال ہوئے جا رہے ہیں؟ فرمایا وہ دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت تکلیف کا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عین اس وقت جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حالت طاری تھی، آپ کے جانثار خادموں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس حالت میں قلم دوات منگوانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور غرض یہ بیان فرمائی کہ ایسی کوئی چیز لکھوا دیں جس سے امت بعد میں گمراہ نہ ہونے پائے۔ مرض کی شدت میں ممکن ہے کہ بات صاف بھی زبان مبارک سے ادا نہ ہوئی ہو، اسی وجہ سے بعض حاضرین کو شبہ ہوا کہ گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے جسے پھر پوچھ کر تحقیق کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جو کچھ کہا اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں اور کچھ لکھوانے کی زحمت اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گمراہ نہ ہونے پائیں۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ زحمت دینی مناسب نہیں ہے۔ امت کی ہدایت کے لیے قرآن موجود ہے، انشاءاللہ وہی گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ ممکن ہے اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی اندیشہ ہوا ہو کہ اگر تحریر لکھواتے لکھواتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا اور بات ادھوری رہ گئی تو کہیں وہ الٹی فتنے ہی کی موجب نہ بن جائے۔ بہرحال یہ بالکل فطری امر تھا کہ اس موقع پر کوئی علم اور ہدایت کی حرص میں اس بات کا طالب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور کچھ لکھوا لیا جائے، اور کسی نے محبت کی وجہ سے بھی اور دور اندیشی کی بنا پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زحمت دینا مناسب نہ سمجھا، اور کوئی اس شک میں پڑ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کچھ لکھوانا ہی چاہتے ہیں یا شدت مرض کی وجہ سے گھبراہٹ میں کچھ فرما رہے ہیں۔ ان تینوں قسموں کے لوگوں میں سے کسی کی بات بھی ایسے موقع پر نہ تو خلاف توقع ہی تھی اور نہ اسے نامناسب ہی کہا جا سکتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لکھوانا چاہتے تھے، آیا اس کی نوعیت عام نصائح کی سی تھی یا کسی ایسے اہم حکم کی جسے ثبت کرا دینا امت کی ہدایت کے لیے ضروری تھا؟ تو اس کا فیصلہ بعد کے واقعات نے خود ہی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد بھی 4 دن تک زندہ رہے۔ ان دنوں میں مرض کی شدت کا حال بھی یکساں نہیں رہا، اور اس زمانے میں وہی سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے بھی نہیں رہے جو جمعرات کے دن اس وقت خاص طور پر موجود تھے، بلکہ اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں تشریف لے جانے اور جماعت صحابہ سے خطاب کرنے کا موقع بھی ملا تھا۔ اگر واقعی کوئی اہم حکم ایسا ہوتا جسے ضبط تحریر میں لانا ضروری تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں سے کسی وقت بھی اپنے کاتبوں میں سے یا خود اہل بیت میں سے کسی کو بلا کر اسے لکھوا سکتے تھے یا زبانی ارشاد فرما سکتے تھے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کی صحت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ٹھیک سمجھا تھا کہ شدت مرض میں امت کی فلاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہو رہے ہیں اور کچھ نصائح لکھوانا چاہتے ہیں۔ کسی بنیادی مسئلے کا فیصلہ لکھوانا اس حالت میں پیش نظر نہیں ہے۔ اس لیے اس تکلیف اور کرب کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ زحمت دینا ٹھیک نہیں۔
ہمیں قلم دوات لانے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان دلانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو وہ کتاب ہدایت دے کر جا رہے ہیں جو انشاءاللہ اسے کبھی گمراہ نہ ہونے دے گی۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت ملاحظہ فرما لی جائے جسے مسند احمد میں نقل کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ شانے کی ایک ہڈی لے آؤ تاکہ آپ اس میں ایک ایسی چیز لکھ دیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گمراہ نہ ہونے پائے۔ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے لاتے لاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہ ہو جائے، اس لیے میں نے عرض کیا، آپ فرمائیں میں یاد رکھوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وصیت کرتا ہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے کی اور ان غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی جو تمہاری ملک میں ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بطور نائب مقرر۔ علالت کے انہی ایام اور اسی کیفیت میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ان میں سے کسی ایک کو چن لے۔ اللہ کے بندے نے اس چیز کا انتخاب کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس جملے کا مفہوم سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر وہ رو پڑے اور بولے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اپنی جانوں کو اور اولاد کو قربان کرتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر حوصلے میں رہو، مضطرب نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، ان دروازوں کو دیکھو جو مسجد نبوی میں کھل رہے ہیں، ان سب کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے۔ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنی صحبت و طاقت میں اور مجھ پر اپنے احسانات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر ہو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک راوی کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا، لیکن ایمان کی صحبت و اخوت کافی ہے، یہاں تک کہ اللہ ہمیں اپنے ہاں اکٹھا کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کا معاملہ نازک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ وہ امامت کر کے نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، ابو بکر جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے اور انہیں رونا بہت آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی فرمایا، تم لوگ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پھر اپنا پہلا معروضہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یوسف کی ساتھی عورتوں کی طرح ہو، ان سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، خدا کی قسم میں یہ صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی تھی یہ معاملہ ابو بکر سے ہٹا لیا جائے، کیونکہ میں جانتی تھی لوگ یہ بات کبھی پسند نہ کریں گے
کہ آپ کا قائم مقام کوئی دوسرا آدمی ہو، اور یہ کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بدشگونی کریں گے، اس لیے میری خواہش تھی کہ یہ معاملہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹل جائے۔ اس وقت لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھا دیا اور دروازہ کھولا، پھر نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسلمانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی نماز میں انتشار پیدا ہو جائے۔ لوگ نماز ہی میں ہٹنے لگے۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھانے کی جگہ سے پیچھے ہٹنا شروع کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، نماز پڑھاتے رہو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو کی طرف بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کر نماز پڑھی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسلمانوں کی حیت دیکھ کر مسرور ہوئے اور مسکرا دیے۔ عبداللہ بن زمع فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سے زیادہ اچھی حالت میں کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدٍ قَدَّمَاتٍ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور میری گود میں لیٹ گئے۔ اس کے بعد آل ابی بکر کے ایک آدمی میرے پاس اندر آئے، ان کے ہاتھ میں ایک ہری مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اس طرح دیکھا کہ میں سمجھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لینا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسواک میں آپ کو دوں؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے مسواک لے لی، اسے خوب چبا کر نرم کر دیا اور آپ کو دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اسی طرح مسواک کی جس طرح میں ہمیشہ آپ کو کرتے دیکھتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھ دیا، اور اب میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں بھاری ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھتی کیا ہوں کہ آپ کی آنکھیں چڑھ گئی ہیں اور آپ پر نظر کا عالم طاری ہے، اور آپ فرما رہے ہیں، بل رفیق الاعلیٰ من الجنت، بلکہ جنت کے رفیق اعلیٰ۔ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہو چکی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، بہت سے منافقین کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، حالانکہ خدا کی قسم آپ مرے نہیں، البتہ وہ اپنے رب کی طرف گئے ہیں، جیسا کہ موسیٰ بن عمران گئے تھے۔ موسیٰ بن عمران 40 رات تک اپنی قوم سے غائب رہے، اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ مر گئے ہیں، حالانکہ وہ بعد میں اپنی قوم میں واپس آ گئے تھے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح لوٹ کر آ جائیں گے جس طرح موسیٰ لوٹ کر آ گئے تھے۔ پھر آپ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو وہ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اندر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر گھر کے ایک گوشے میں رکھا ہوا تھا، اوپر یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کھولا اور بڑھ کر بوسہ دیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان۔ جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر کی تھی وہ تو آ گئی، اس کے بعد آپ موت کی تکلیف کبھی نہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چادر الٹ دی اور نکل کر باہر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ برابر تقریر کر رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر سہولت سے کام لو اور خاموش ہو جاؤ، مگر وہ برابر تقریر کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ضروری سمجھا کہ لوگوں کو سمجھائیں۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت و پرستش کرتے تھے تو سن لیں کہ محمد تو مر چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ بے شک زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی 142ویں آیت تلاوت فرمائی، محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، خدا کی قسم لوگوں کو یہ یاد ہی نہ تھا کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سے لوگوں کی یادداشت واپس آئی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر اس آیت کو یاد کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم یہ وہ آیت ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو تلاوت کرتے سنا۔ پھر مجھ پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور اب میں سمجھ گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔